السلام علیکم دوستوں، آپ نے اکثر فلموں اور ٹی وی ڈراموں میں دیو قامت انسان ضرور دیکھے ہوں گے جو لمبی چوڑی جسامت کے ساتھ ساتھ بھرپور قوت کے مالک بھی ہوتے ہیں۔ سندباد جہازی کے سفر نامے ہوں یا الف لیلا کی داستانیں، کئی کتابیں ایسے دیو قامت انسانوں کے تذکروں سے بھری پڑی ہیں جو کسی عام انسان کو اپنے ہاتھوں سے مسل دینے اور پیروں سے کچل دینے کی صلاحیت پر قادر تھے۔ لیکن دوستوں، فلموں اور ڈراموں کے ساتھ ساتھ ایک ایسے شخص کا تذکرہ بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے جس کے طویل قد کا یہ عالم تھا کہ وہ سمندروں میں چلتا لیکن ڈوبتا نہیں تھا۔ روایتوں کے مطابق اس شخص نے 3500 برس کی عمر پائی۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کے ادوار دیکھے، جبکہ اسی کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ طوفان نوح کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہ ہوا اور اس کے باوجود اس طوفان سے صحیح سلامت نکل آیا۔ یہ وہ واحد کافر شخص کہا جاتا ہے جو طوفان نوح سے بچ کر نکلا۔ تذکرہ انبیاء اور دیگر تاریخی کتب میں اس شخص کا نام اوج بن عنق بتایا جاتا ہے۔ اس کی ماں کا نام صفورہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ اوج بن عنق کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سمندر کی تہہ میں ہاتھ ڈال کر مچھلی پکڑ لاتا اور اپنی لمبائی کے سبب اسے سورج کی تپش سے بھون کر کھاتا تھا۔ یہ طویل قامت شخص انتہائی سرکش، کافر اور جابر تھا۔ اوج بن عنق کا قصہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو فرعون کی قید سے بحفاظت نکال لائے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جہاد کرو اور عمالقہ نامی قوم سے ملک شام چھین لو، پھر ہمیشہ کے لیے وہ تمہارا ملک ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 لوگوں کو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا سردار مقرر کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان کو ملک شام کے حالات کی خبر لانے اس ملک میں بھیجا۔ ان سرداروں کا سامنا اوج بن عنق نامی اس دیو قامت انسان سے ہوا۔ اس نے ان سرداروں کی حقیقت جاننے کے بعد ان سب کو پکڑ لیا اور دکھانے کے لیے انہیں اپنی بیوی کے پاس لے آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو، یہ مجھ سے لڑنے کو آئے ہیں۔ یہ کہہ کر ان کو زمین پر رکھا اور چاہتا تھا کہ ان کو چونٹیوں کی طرح مسل دے، لیکن اس کی بیوی نے ان سب سرداروں کی جان بخشی کروا دی۔ یہ سب سردار اس قوم کی کثرت اور قوت دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئے۔ انہوں نے واپس آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کا حال بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ ادھر کے پھل بھی بہت بڑے ہیں۔ انار کا صرف ایک دانہ ایک آدمی کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام سرداروں سے کہا، تم قوم کے سامنے ملک شام کی خوبیاں بیان کرنا اور دشمن کی طاقت و قوت بالکل بیان مت کرنا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر کی اس بات پر صرف 2 افراد یوشع بن نون اور کالود بن قتادہ ہی قائم رہے، اور باقی تمام سرداروں نے ملک شام میں بسنے والے لوگوں کی طاقت و قوت کا حال قوم بنی اسرائیل کو سنا دیا، جس پر بنی اسرائیل نے چاہا کہ وہ جہاد میں نہ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اے لوگوں، تم نہ گھبراؤ، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ نصرت فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، وہاں بے شک ایک زبردست قوم ہے، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ یوشع بن نون اور کالود بن قتادہ نے بھی اپنی قوم کو ترغیب دی کہ وہ اللہ پر یقین رکھیں اور حملہ کریں۔ اس پر وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ پس اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کے سبب 40 سال تک ملک شام کی سرزمین ان پر حرام کر دی، اور یہ قوم 40 سال تک جنگلوں اور صحراؤں میں بھٹکتی رہی۔ روایتوں کے مطابق اپنی قوم کی نافرمانی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہی اوج بن عنق کے خاتمے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب اوج نے انہیں دیکھا تو چاہا کہ اپنے پیروں سے انہیں مسل دے اور کہا کہ تو ہے قوم بنی اسرائیل کا وہ سردار جس نے فرعون کو دریائے نیل میں ڈبو دیا ہے۔
پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جوابی حملہ کیا اور 10 گز اوپر اچھل کر اس کے ٹخنوں پر اپنا عصا مارا۔ یہ ضرب اتنی کاری ثابت ہوئی کہ اوج بن انق نامی یہ دیو قامت شخص وہیں گر کر مر گیا اور اس کی ہڈیاں مدتوں اس میدان میں پڑی رہیں۔ بہت سی کتب تفاسیر اور تاریخ کی کتابوں میں لکھے اوج بن انق کے واقعے کے باوجود مشہور مورخ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں اوج بن انق نامی کسی بھی شخص کی موجودگی کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ ابن کثیر کا کہنا ہے کہ طوفان نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں میں سے کوئی چلتا پھرتا شخص زندہ نہیں چھوڑا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نوح اپنی قوم میں 50 کم ہزار سال ٹھہرے، انہوں نے 100 سال شجرکاری کی، وہ درخت بڑے ہوئے تو ان کو کاٹا اور ان کی کشتی تیار کی۔ لوگ اس کے پاس سے گزرتے اور مذاق کرتے اور کہتے، تو خشکی میں کشتی بنا رہا ہے، وہ چلے گی کیسے؟ تو نوح علیہ السلام فرماتے، تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا کر فارغ ہوئے تو زمین سے پانی ابلا اور گلیوں میں پھیلا، تو ایک بچے کی ماں اپنے بچے پر ڈری، اسے اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت تھی۔ وہ اس کو لے کر پہاڑ کی طرف نکلی اور 1/3 بلندی تک پہنچی۔ جب پانی وہاں تک پہنچ گیا وہ بچے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے کر چلی گئی۔ جب پانی اس کی گردن تک پہنچا تو اس نے بچے کو دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا لیا، پھر وہ دونوں ڈبو دیے گئے۔ اگر اللہ قوم نوح میں سے کسی پر رحم کرتا تو بچے کی ماں پر رحم فرماتا۔ مستدرک للحاکم۔ جبکہ اوج بن انق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انتہا درجے کا کافر، سرکش اور نافرمان تھا۔ وہ نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار دیکھ کر کہتا، یہ تیرا تھال کیا حیثیت رکھتا ہے، اور ان سے مذاق کرتا۔ حافظ ابن کثیر کے مطابق اوج بن انق نامی شخص کی کہانی جھوٹی اور من گھڑت ہے، جس کی تردید بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کا قد 60 ہاتھ تھا، اور اب تک انسانوں کے قد میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں آدم علیہ السلام سے زیادہ قد کا کوئی شخص پیدا نہیں ہوا۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، نہ کہ یہود و نصارہ کی کتابوں میں بیان کردہ قصوں اور کہانیوں پر۔ جبکہ موجودہ دور میں سائنسی تحقیقات سے بھی اس بات کی تردید ہو جاتی ہے کہ کوئی شخص فضا میں ہاتھ بلند کرے اور مچھلی بھونڈ لے، کیونکہ ہم جیسے جیسے زمین سے اوپر جاتے ہیں سردی میں اضافہ ہوتا ہے، اسی لیے پہاڑوں پر ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اوج بن انق کا افسانہ تیار کرنے والا جھوٹا شخص چونکہ اس حقیقت سے ناآشنا تھا، اس لیے وہ اس کے قد کی لمبائی میں مبالغہ آرائی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ہاتھ اونچا کر کے سورج کی گرمی سے مچھلی بھون لیتا تھا۔ حالانکہ اگر اس کا قد میلوں لمبا بھی فرض کر لیا جائے تو بھی مچھلی اوپر کرنے سے بھننے کے بجائے جمنا شروع ہو جاتی۔ دوستوں، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔